خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے نہایت شکر گزار ہیں آپ کے فون کالز کے لیے، ای میلز کے لیے، فیڈ بیک کے لیے کہ آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جو لوگ مجھے پرسنلی مل کے بتاتے ہیں میں ان کا بھی نہایت شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس طرح اس پروگرام کو دیکھیں، دوسروں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں تاکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی فیملیز، آپ کے فرینڈز برکت پا سکیں۔ آج اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم پرارتھنا کریں گے، دعا کریں گے اور پربھو کے نام سے پروگرام کو شروع کریں گے۔ پرمیشور پتا جی، ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ آمین۔ اب ہم اپنے اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے، علم الانسان، دا نالج اباؤٹ مین، کہ خدا نے انسان کو کیسے بنایا۔ پچھلے پروگرامز کا تھوڑا سا ریکیپ کریں گے جلدی سے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، کس وجہ سے بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، کہاں رکھا گیا تھا، اور کس طرح انسان آج دکھ، تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی، موت میں پڑا ہوا ہے۔ اب آج ہم انسان کے جو جینڈر ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو انسان کے اندر جو آتما پربھو نے ڈالی تھی، پرمیشور نے جو آتما کا دم اس کے اندر پھونکا تھا، زندگی کا دم پھونکا تھا جس سے وہ جیتی جان ہوا تھا، تو انسان کی آتما کا جینڈر کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں انسان کو پربھو نے نر اور ناری پیدا کیا۔ بائبل بتا رہی ہے کہ اس نے اسے میل اور فیمیل پیدا کیا۔ دیٹ واز دیئر فزیکل جینڈر۔ لیکن اس نر کے اندر، اس ناری کے اندر جو اسپرٹ ہے اس کا کیا جینڈر ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ خدا جو ہے وہ جو اسپرٹ انسان کے اندر آیا تھا، اٹ واز کریٹڈ ان گاڈ، ہم پچھلے پروگرامز میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور خدا خود جو ہے وہ اپنے اندر تمام تر ایسنس رکھتا ہے۔ خدا کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہی ایسنس کریکٹرز پائے جاتے ہیں۔ بٹ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ گاڈ از ابو دا جینڈرز آف میل اینڈ فیمیل۔ خدا کے لیے میل اور فیمیل کا جو جینڈر ہے، نر اور ناری کی کوئی قید نہیں، وہ خدا ہے۔ اسی طرح جب اس نے انسان کی اسپرٹ کو کریٹ کیا، انسانی روح کو خلق کیا، ہماری آتما کو جب اس نے بنایا ہے، تو ہماری آتما بھی بغیر کسی جینڈر کے بنی ہے۔ آتما جو ہے وہ میل اور فیمیل نہیں ہے۔ ہماری باڈیز خدا نے خود میل اور فیمیل کریٹ کی۔ ہم اپنی مرضی سے میل نہیں بنے، نہ اپنی مرضی سے فیمیل بنے ہیں۔ خدا نے انسان کو پہلے میل کریٹ کیا اور اس میل کے اندر سے ایک فیمیل نکالا۔ بائبل میں لکھا ہے، ہم نے اس سٹوری کو نہیں دیکھا وہاں پر، اس ایونٹ کو، کہ جب آدم کو بنایا، اب پھر بات آ گئی محبت کی کہ خدا نے آدم کو اپنی محبت میں بنا تو لیا۔ آدم خدا سے محبت رکھتا ہے، خدا آدم سے محبت رکھتا ہے، لیکن آدم کیونکہ فزیکل ہے، خدا اسپرٹ ہے۔ اب آدم کو خدا نے جب دیکھا کہ ہی از لونلی، خدا کو اپنی محبت یاد آئی کہ میں نے اپنی محبت میں آدم کو بنایا ہے، اب آدم کو کے اندر میری محبت ہے، تو آدم کے لیے اس نے نر کے لیے ایک ناری، آدم کے اوپر اس نے، گاڈ از دا فرسٹ سرجن، فرسٹ ہیومن سرجن، اس نے آدم کا آپریشن کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آدم کو اس نے سلا دیا، اینستھیزیا دے دیا
بائبل میں لکھا ہے آدم کو اس نے اینستھیزیا دے دی، اس کے اوپر ایک گہری نیند بھیج دی، اور پھر اس کی ایک رب نکال لی، پسلی ایک سائڈ کی نکالی، اور اس پسلی سے ایک خوبصورت مس یونیورس بنا کر آدم کو دی، اس کی بیوی، تاکہ وہ اپنی بیوی سے وہی محبت رکھے جو خدا آدم سے رکھتا ہے. اور خدا کی محبت آدم اور اس کی بیوی کے لیے سیم تھی. جس طرح خدا آدم کو پیار کرتا تھا اسی طرح خدا ہوا کو بھی پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ آدم میں سے نکالی گئی ہے. So this is a joke, this is not reality. میری بیٹی ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہے کہ all the female problems always have male in it. So this joke, کیونکہ میل جو ہے فیمیل جو میل میں سے نکلی ہے، سو اس کی ساری پرابلم کا ریزن جو ہوتا ہے وہ میل ہی ہوتا ہے. That's a joke, آپ کو ہنسانے کے لیے تھا. سو اس طرح جب انسان بن گیا، خدا نے عورت کو آدم کی پسلی میں سے بنایا، تو آدم تو میل تھا مگر عورت فیمیل بنائی گئی. لیکن یہ دونوں، جب آدم میل ہی تھا اس وقت آدم کے اندر فیمیل کے جینز بھی تھے. فیمیل ناری بعد میں بنائی گئی، لیکن وہ نکالی کس سے گئی؟ آدم میں سے. سو اٹ مینس کہ آدم کے اندر وہ جینز تھے جس سے فیمیل بنائی جا سکتی تھی. ابھی تک ہم جینیٹکس میں اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے جتنا خدا جینیٹکس میں ایڈوانس ہے. اس نے کیا کیا ان جینز کے اندر سے کہ جب وہ جینز وہ پسلی نکالی تو کون سا سائنٹیفک پروسیس خدا نے کیا کہ جینڈر چینج ہو گیا. نکلا وہ میل میں سے ہے، وہ میل کی پسلی نکالی ہے، بٹ کون سا جینیٹک فارمولا خدا کے پاس ہے وی ڈونٹ نو. ابھی تک تو سائنسدان ریسرچ ہی کر رہے ہیں کہ اس میل جینز میں سے فیمیل بن گئی. ہم اسے سائنٹیفک طور پر ابھی نہیں جان سکتے، مے بی آفٹر 1000 ایئرس ہماری گریٹ 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 گرینڈ چلڈرن اگر ہوں گے وہ اس ریسرچ کو کر سکیں، انہوں نے پتہ چل جائے کہ کیسے یہ ہوا ہے. ہماری جنریشن اس بات کی کیپیبل نہیں ہے ابھی تک. سو اب جب عورت بن گئی، اس کے اندر جو جینز تھے وہ بھی کیپیبل تھے میل کو پروڈیوس کرنے کے لیے، کیونکہ خدا نے آدم میں سے میل میں سے فیمیل بنا دی. اور جب فیمیل کے بچے ہوئے، آدم کے جب بچے ہوئے، تو they were both sons، میل تھے. آج بھی the same genetic order جو خدا نے رکھا ہے انسان کے جینز میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بٹ all of those came out of one male، آدم جو تھا. سو یہ جینیٹک سائنس جو ہے اس کے بارے میں ہم ابھی زیادہ نہیں جانتے. سو عورت سے میل بھی پیدا ہوتا ہے، فیمیل بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آدم کے اندر جو خدا کا روح تھا اس کے اندر دونوں ہی ایسنس تھے، دونوں کے کریکٹرز تھے. آج بھی آدم سے میل اور فیمیل پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا کا جو اسپرٹ آدم کے اندر تھا اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے. وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، بلکہ وہ اسپرٹ ہے. اس لیے کیونکہ خدا میل اور فیمیل کے جینڈر سے آزاد ہے، اس لیے انسان بھی چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، باوجود
میل اور فیمیل ہونے کے، اسپرچولی وہ میل اینڈ فیمیل کے جینڈر سے آزاد ہیں. اگر ہم فیمیل کو دیکھتے ہیں، سو بیکاز شی از فیمیل اٹ ڈزنٹ مین کہ اسپرچولی وہ میل سے نیچے درجے پر ہے. یہ بائبل کی سب سے ہائیسٹ لیول کی ایکویلٹی ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل. بائبل میں اسپرچولی کہیں پر بھی میل کو فیمیل کے اوپر ڈومینین حاصل نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دونوں کے اندر وہی اسپرٹ ہے جو خدا میں سے نکل کر آئی ہے. فزیکلی میل اسٹرانگرز ہیں، وہ دوسری بات ہے. شوہر ہوتے کے وسیلے سے ایز اے ہسبینڈ اس کے رائٹس جو ہے پروٹیکشن کرنا ہے فیملی کو، لیکن وہاں پر بھی کہیں پر یہ نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ شوہروں اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھو کیونکہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے. صرف خدا ہی میل اور فیمیل کو ایکول رائٹس دے رہا ہے. ہماری ٹریڈیشنز، ہمارا کلچر، ہمارا ریلیجن، ریلیجس ایکٹیویٹیز وہ اکثر فیمیل کو ڈاؤن ہی کرتے ہیں. لیکن بائبل کا خدا، اس نے فیمیل کو کہیں بھی ڈاؤن نہیں کیا. اس لیے جب وچن، کلمہ، سن آف گاڈ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیورلی فیمیل سے پیدا ہو رہا ہے. اس کے اندر، اس فیمیل کے اندر شی واز اے ورجن، کوئی میل کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. یہ عزت بائبل عورت کو دے رہی ہے، فیمیل کو دے رہی ہے. اس لیے اسے سن آف اے ورجن وومن کہا جاتا ہے، کنواری کا بیٹا کہا جاتا ہے. دیٹ میکس the female genes at the same level as male and as God. خدا کی نظر میں آدم اور حوا دونوں برابر، ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا نہیں. یہ تو ہم نے اپنی خود غرضیوں کے وسیلہ سے، اپنے ٹریڈیشنز کے وسیلہ سے، اپنی نفرت کے وسیلہ سے عورت کو ایک ایسا مقام دے دیا ہے. لیکن خدا جو کریٹر ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. پھر اس لیے انسان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. آج اگر کوئی عورت کوئی اسپرٹ اگر فیمیل باڈی میں ہے تو وہ صرف فیمیل باڈی کے اندر ہے، اس کی اپنی جو اسپرٹ ہے اس کا کوئی جینڈر نہیں. when you leave the body، جب ہم کسی میل کی یا فیمیل کی اسپرٹ اس کی باڈی کو لیو کرتی ہے تو ان کا کوئی جینڈر نہیں. ہیون میں we are spirits, we are not male and female. ہم سب خدا کے بچے ہیں. انسان کو جب بنایا خدا نے اس کو اختیار دیا تھا، پاورز دی تھی کہ وہ جب چاہے شیر کو بلا لے، جب چاہے ہاتھی کو بلائے، جب چاہے سانپ کو بلا لے، جب چاہے جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو بلائے، ان سے بات کرے، مچھلیوں کے پاس جائے، کراکوڈائل کو بلا لے، سب کے ساتھ وہ بات کرتا تھا. اسے اختیار تھا کہ پوری زمین کے اوپر اس کا ڈومینین تھا، اس کی پاور تھی. ہی واز دا کنگ آف دا ارتھ. آدم اور حوا دونوں، بائبل کے شروع میں ہی لکھا ہے کہ اس نے دونوں کو بولا کہ زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھو. آدم اور حوا دونوں کو ہی یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ زمین کے اوپر حکمرانی کریں. اور زمین پر جو رول تھا وہ آدم اور حوا کا تھا. they were the rulers of this world, this earth. آدم کا جو ڈومینین ہے، جو اختیار ہے، جو پاور ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. موزس جو پروفٹ تھا، موسیٰ، اس نے جو میریکلز کیے ان دا لینڈ آف ایجپٹ، ایجپٹ کے ملک میں، مصر میں، بادلوں سے ایجپٹ پر ڈارکنس لے آیا، ایجپٹ کے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا،
ایجپٹ کی ڈسٹ کو جب ہوا میں پھینکا تو وہ جوئیں بن گئے، وہ کیڑے بن گئے۔ چٹان کے اوپر موسیٰ کو خدا نے کہا کہ چٹان کو جا کر بول، وہ پانی دے گی۔ یہ سیم وہ اختیار ہے، وہ ڈومینین ہے جو آدم کو دیا گیا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سن کو، یشوع جو کہ موسیٰ کا سکسیسر تھا، موسیٰ کے بعد جو آیا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کو مصر سے پرومس لینڈ میں لے کر گیا، یشوع نے سورج کو حکم کیا تو سورج رک گیا۔ آج بھی جو سائنس ہے اس کی ریسرچ کے مطابق جب کیلکولیشن ہوئی ہے کہ زمین کے اوپر سورج کی روشنی کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے، تو اس میں اس 6 آورز کا ڈفرنس ہے۔ جب سے زمین بنی ہے، سورج کی روشنی جب سے زمین پر آئی ہے، اس کی کیلکولیشن میں 6 آورز کا ڈفرنس ہے، یا 3 آورز کا، تقریباً 3 to 6 آورز مسنگ ہے۔ وہ 3 to 6 آورز مسنگ کہاں پر ہیں؟ کیونکہ یشوع نے جب سورج کو حکم کر دیا تو سورج آگے نہیں بڑھا جب تک اسرائیلی قوم جنگ میں جیت نہیں گئے۔ خدا نے یشوع کو کہا کہ سورج کو حکم کر، سورج رک جائے گا، اور سورج رک گیا۔ پھر 3 آورز اور زمین پر کیلکولیشن جو ہے وہ رانگ ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھا تو 3 گھنٹے تک پوری زمین کے اوپر اندھیرا چھایا رہا۔ 3 hours darkness, the whole earth was covered with darkness. تو یہ 6 hours بنتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا، the prophet Elisha، انہوں نے پانیوں کو حکم کیا، پانی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ موزس نے بھی اپنا راڈ پانی کے اوپر کیا تو پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، بنی اسرائیل سوکھی زمین پر نکل گئے۔ تو آج بھی زمین کے اوپر جو رولر ہے وہ انسان ہی ہے۔ زمین پر جو پاور دی گئی ہے وہ انسان کو دی گئی ہے۔ آج بھی یسوع مسیح کے لوگ، پرمیشور کے لوگ جو سچے پرمیشور کو مانتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ کراچی میں ہمارا ایک پروگرام تھا، بہت تیز بارش ہونا شروع ہو گئی، پروگرام نہیں ہو سکتا تھا۔ So I was in the lift with my niece and she says, why don't we pray? Why don't you pray to stop the rain? I prayed. The rain stopped. بارش رک گئی۔ مونسون کی بارش جو کہ نہیں رکتی، اتنی تیز بارش تھی، وہ رک گئی۔ آج بھی زمین کے اوپر جو پاور ہے وہ یسوع مسیح کے لوگوں کے پاس ہے۔ آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو لنگڑے چلنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہروں کے ڈیف ایئرز کھل جاتے ہیں، وہ سننے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ڈم لوگ، جن کی زبان بچپن سے انہوں نے کبھی نہیں بولا ہوتا، آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا کر یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، نہ صرف یہ میں اپنی بڑائی کر رہا ہوں، بلکہ جہاں کہیں بھی وہ لوگ جو کہ سچے پرمیشور کو مانتے ہیں، جو سچے خدا کو مانتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ زمین کی پاور یسوع مسیح کے لوگوں کے پاس ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ پاور جو کہ آدم نے لاسٹ کر دی تھی، وہ ریسٹور کر دی گئی ہے۔ انسان تمام تر کریشن سے اوپر ہے، فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ فرشتوں سے زیادہ پاور انسانوں کو خدا نے دی۔ انسان خدا کے ساتھ رہنے والا، اس کی فیلوشپ میں رہنے والا تھا۔ خدا انسان سے محبت رکھتا تھا۔ پرووربس چیپٹر 8 ورس 31 میں لکھا ہے کہ خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کی خوشی ان کی محبت میں تھی۔ جرمیا چیپٹر 13 ورس 11 میں لکھا ہے
کہ ہائے میرا دل، ہائے میرا دل، میرے پردے دل میں درد ہے۔ آج انسان جس درد میں ہے خدا کو وہ درد ہے۔ آج انسان جس درد میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان خدا سے دور ہو گیا ہے۔ انسان خدا کی بات نہیں سنتا، انسان نے خدا کی محبت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے محبت کرنے شروع کر دی ہے۔ اس انسان کو دوبارہ اپنی شرن میں لینے کے لیے، اپنی باہوں میں لینے کے لیے، اپنے پاس لینے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، جو صلیب پر میرے اور آپ کی خاطر مصلوب ہو گیا۔ اس نے صلیب پر کفارہ دیا، انسانوں کی خاطر صلیبی موت گوارا کی۔ انسانوں نے اسے تھوکا، مارا، کوٹا، ستایا، اس کی داڑھی کے بال نوچ دی، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا دیا، اسے گلگتہ کی پہاڑی پر مصلوب کر دیا۔ یہ سب کچھ اس نے سہا کہ اسے ہم سے محبت ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور اس پیار میں اس نے اپنی جان بھی دے دی تاکہ میں اور آپ بچ جائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر آج آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ اس سچے پرمیشور کو جانیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کیوں اس دنیا میں ہیں، کیوں دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ پرمیشور، آپ سچے ہیں، ان دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ کی آشیش ملے، آپ کی پہچان ملے، یہ سچے پرمیشور کو جان لیں، سچے پرمیشور کے قدموں میں آ جائیں اور سچے پرمیشور کے ساتھ جڑ جائیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ شکریہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، آپ کی ای میلز کے لیے، فیڈ بیکس کے لیے، فون کالز کے لیے۔ اس طرح اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ اگلے اتوار کو اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو گائیے، جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو، توری جے 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 توری جے 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 توری جے 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 ہو، جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو، توری جے 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 مہاراج یسوع، جے 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 مہاراج، توری جے 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 مہاراج یسوع، جے 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 مہاراج، توری دیا سے سنور گئے ہیں، توری دیا سے سنور گئے ہیں مورے سارے کاج، توری جے 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 مہاراج یسوع، جے 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 مہاراج، توری جے 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 مہاراج یسوع، جے 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 مہاراج، جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو، جے جے ہو۔ تیرے بھجن کی مالا جب سے میں نے یسوع پائی ہے،
तेरे भजन की माला जब से मैंने यीशु पाई है, तूने मोरे हृदय अंदर प्यार की जोत जगाई है, तूने मोरे हृदय अंदर प्यार की जोत जगाई है। अमृत मुफ्त पिलाए सबको, अमृत मुफ्त पिलाए सबको, रोग मिटाए महाराज तोरी जय 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 महाराज, यसु जय 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 महाराज, तोरी जय 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 महाराज, यसु जय 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 महाराज। गाइए जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो। खुदा है बाप बेटा रूह पाक है, वो ही निगहबान है, वो ही हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन। इस दुनिया ਨੂੰ साथ देना च खुदा ने सी